بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے میری اور میرا نام ہے شگفتہ۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اپنے سے آدھی عمر کے ایک بلال نامی اسٹوڈنٹ پر عاشق ہوں۔ یہ ایسی باتیں جنہیں سن کر میں بالکل خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور میں یہ سب کیوں خاموشی سے سہ رہی ہوں یہ میں آپ کو خود بتاتی ہوں۔ میں شروع سے ہی کافی سخت مزاج تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ مجھ سے ڈرتے تھے۔ میرے آنے پر ایک انکہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ بس ایک فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ بلال ہی تھا جسے دیکھ کر میرا غصہ رفع دفع ہو جاتا تھا اور میرے لہجے میں شیرینی گھل جاتی۔ میں جتنی بھی غصے میں ہوتی، بس ادھر بلال میرے سامنے آتا تو دوسرے ہی پل غصہ اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، شروع میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور مجھے اپنے جذبات کا احساس ہوا تو میں بے ساختہ رو پڑی۔ بھلا میری جیسی عورت اس قابل کہاں کہ اسے رشتوں کا پیار اور مان مل سکے؟ مجھے تو اللہ نے پیدا ہی تنہا رہنے کے لیے کیا تھا شاید۔ پہل تو سب بلال کو میرا چمچا کہتے تھے، کیونکہ بلال بھی سیدھا سادہ سا شریف لڑکا تھا جو پڑھائی پر دھیان دیتا تھا۔ میں اسے کوئی کام کہہ دیتی تو فوراً ہاں کر دیتا، میرے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہتا۔ اسی وجہ سے میں بھی اس پر مہربان رہتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اور بلال کے درمیان بے تکلفی بڑھتی گئی۔ اکثر صبح ہی میں اپنا ناشتہ بلال کو دے دیتی، کیونکہ وہ جلدی آنے کے چکر میں ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ میں اس کی کوئی بھی بات کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ کلاس میں لڑکوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ بلال کو سامنے کر دیتے تھے۔ یہاں سے سینئر کلاس کے لڑکے بھی بلال کے ذریعے مجھ سے اپنی سفارش کرواتے تھے۔ پہلے تو بلال کو بھی یہ سب بہت اچھا لگتا تھا کہ میڈم شگفتہ، یعنی میں جو پورے کالج کو منہ نہیں لگاتی، وہ اکیلا میرا فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا اور میں اس پر سب سے زیادہ مہربان تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلال مجھ سے دور ہوتا گیا۔ وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا میں اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دینے لگی ہوں۔ میں صبح کالج جانے کے بعد سب سے پہلے بلال سے ملتی، اس کی شکل دیکھتی ہوں، محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس کی معصوم شکل کو نہیں دیکھوں گی تو میری صبح نہیں ہوگی۔ اسے دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس میں مجھے اپنا آپ دکھتا تھا، یوں جیسے صدیوں پہلے ہماری روحیں بچھڑ گئی ہوں۔ مجھے اس کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھائی میں پیچھے نہ رہے، اسی لیے لیکچر کے دوران بار بار میں بلال سے پوچھتی کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ بلال کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا۔ کوئی ٹیسٹ ہوتا یا پیپر تو میں بلال کو فون کر کے پوچھتی کہ پیپر کی تیاری ہو گئی یا نہیں۔ کچھ سمجھنا ہے تو میرے گھر آ جاؤ، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اب کسی کو کیا بتاتی کہ میں بلال کو صرف پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دیکھنے کے لیے بھی اپنے گھر بلاتی ہوں اور اسے دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کوئی بھی انسان جب میری یہ باتیں سنے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا کہ میں ٹیچنگ جیسے مقدس پیشے کو بدنام کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، میرا اس وقت خود پر کوئی زور نہیں تھا۔ ایک بار اچانک کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو بلال وہ واحد لڑکا تھا جو سب سے پہلے میری جانب بڑھا اور گھر چھوڑ کر گیا۔ بس اس کے بعد سے بلال کا میرے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب میرا جب دل چاہتا میں فون کر کے بلال کو بلا لیتی اور وہ بھی کبھی انکار نہ کرتا۔ پورے کالج کو پتہ تھا بلال روز ہی میرے گھر کا چکر لگا لیتا ہے اور میں کسی سے چھپ کر نہیں کر رہی تھی۔ سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر میری بدقسمتی کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کو اس سب سے چڑ ہونے لگی۔ اس کے دوست اسے میرے نام سے چھیڑنے لگے تھے۔ ویسے تو جانے کیسی کشش تھی کہ میرے ایک بار کہنے پر بلال دل و جان کے ساتھ حاضر ہو جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے کہتے کہ بلال تم تو بہت لکی ہو، میڈم شگفتہ کو تم پسند آ گئے ہو، اب دیکھنا میڈم شگفتہ تمہیں کیا سے کیا بنا دیں گی۔ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ بھی جاتی تھیں۔ میں بہت کوشش کرتی کہ بلال سے دور رہوں، اپنے اور اس کے بارے میں پھیلتی افواہوں کا گلا گھونٹوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ باتیں میرے سامنے نہیں ہوتی تھیں، لیکن بلال کو اس بات سے ڈر لگتا تھا اگر مجھے یہ سب پتہ چلا تو کیا ہوگا، کیا میں اسے ڈانٹوں گی یا کالج سے نکلوا دوں گی۔ اسی لیے وہ اپنے دوستوں کو سمجھاتا رہتا کہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کرو، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ سیدھا لڑکا تھا، اسی لیے تو کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب بلال کو موسمی بخار تھا، اسے زکام تھا اور اس کا گلا بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو میری نظر بلال پر پڑی اور اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ بے ساختہ تھا، بلال تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے بلال کے پاس جا کر پوچھا اور پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ اوہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں جیسے تڑپ اٹھی تھی۔
میری اس حرکت پر کلاس میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کر رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے بلال کے۔ بلال بھی یہ سب دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً بولا کہ نہیں میڈم، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتے ہو، چلو میرے ساتھ تمہیں دوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بلال کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ میں جانتی تھی میرے جاتے ہی کلاس میں اسٹوڈنٹ کی ہنسی گونج جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری اس حرکت کے بعد اب تو کسی کو شک نہیں رہا تھا کہ میں حد سے زیادہ بلال پر مہربان تھی، اور اس لیے میرے دل میں الگ ہی جگہ تھی۔ چھٹی کے وقت کالج میں نئی افواہیں پھیل گئیں کہ دیکھا میڈم شگفتہ کیسے بلال کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ یقیناً دونوں کا کوئی چکر ہے، بلال بھی کوئی بچہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اسی لیے خاموش ہے۔ کلاس میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ویسے میڈم شگفتہ کو شرم آنی چاہیے، اتنی عمر کی ہو کر ایک کم عمر لڑکے پر عاشق ہو چکی ہیں۔ اگر ان کی وقت پر شادی ہو جاتی تو آج بلال جتنا ان کا بیٹا ہوتا۔ کچھ لڑکے جنہیں میں بالکل پسند نہیں تھے وہ اب میرے بارے میں زہر اگل رہے تھے، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے ضروری بلال کی طبیعت تھی۔ میں بلال کو اسٹاف روم میں لے آئی، اس کے لیے ناشتہ اور چائے منگوائے۔ بلال بار بار کہہ رہا تھا کہ میڈم میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہے، اگر تم ناشتہ کر کے دوا لے لیتے تو اب تک ٹھیک ہو جاتے۔ میں بار بار اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی، اور پھر میں نے بلال کو ناشتہ کرایا اور اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ تم شام میں میرے گھر آ جانا، میں ٹاپک سمجھا دوں گی۔ بلال بنا کچھ کہے سر جھکائے اسٹاف روم سے نکل آیا اور سر جھکائے گھر کی جانب چل دیا۔ میں جانتی تھی اس وقت اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیسے جان چھڑائے۔ یہ نہیں تھا کہ میں اسے بری لگتی تھی، لیکن میرا اس سے حد سے زیادہ التفات لوگوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ یہ سب باتیں میں جانتی تھی لیکن خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، میرے کان بند نہیں تھے، پر میں جان گئی تھی کہ اب تو کالج کا باقی اسٹاف بھی بڑبڑ کرنے لگا تھا۔ شام ہوئی تو میں بلال کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے پاس بلال کی ایک تصویر تھی جو میرے موبائل میں تھی۔ جب کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا تو میں اسے فون کرنے لگی، لیکن اس نے نہیں اٹھایا، اور پھر میں نے اس کی تصویر نکال کر اسے چھونا شروع کر دیا۔ میری انگلیاں اسکرین پر چمکتے اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگلے دن میں نے کالج میں بلال کو مکمل نظر انداز کیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ بلال نے میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ وہ میرے گھر آیا تھا، اور اب بہتر یہی تھا کہ میں اس سے دور رہتی۔ بلال نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اس سے ناراض تھی، لیکن چھٹی کے وقت تک ہی بلال یہ بات جان گیا تھا میں اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی تھی۔ وہ مجھے ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر چلا آیا۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور میں بھلا اس سے ناراض کب رہ سکتی تھی۔ بلال کو میری گاڑی میں بیٹھ کر جاتے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ چنانچہ کچھ ٹیچرز اکٹھے ہو کر کالج کے پرنسپل کے پاس آئے اور انہیں میرے بارے میں ورگلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کو اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کچھ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میڈم شگفتہ ایک بد کردار عورت ہے، اگر اچھے کردار کی مالک ہوتی تو آج غیر شادی شدہ نہیں ہوتی۔ سب کی باتیں میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگی تھیں۔ مختصر یہ ہے کہ اسٹاف میرے خلاف پرنسپل کو بری طرح سے بھڑکا چکے تھے۔ اگلے دن میں کالج گئی تو پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور خوب بے عزتی کی۔ پرنسپل نے مجھے آخری وارننگ دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے بلال کو اپنے گھر بلایا تو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں کچھ دیر سر جھکا کر سب سنتی رہی، اور پھر کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے کالج سے نکال دیں یا اس شہر سے، لیکن میں بلال کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرے منہ سے یہ اس لفظ سن کر پرنسپل کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ تو حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ انہیں آج تک میرے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ میں پچھلے 10 سالوں سے یہاں پڑھا رہی تھی، لیکن جب سے بلال آیا تھا سب بدل گیا تھا۔ میرے 10 سالوں کی عزت ایک سال کے اندر اندر بکھر گئی۔ پرنسپل نے میری بات سن کر غصے سے کہا کہ میڈم شگفتہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنا رتبہ دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ میں سر جھکائے خاموشی سے سب سنتی رہی، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر اٹھ کر اپنی کلاس میں چلی آئی۔ اس دن میں سارا وقت پریشان ہی رہی۔ میں چاہ کر بھی بلال سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن میں سوچتی رہی اور چھٹی کے وقت تک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ خیر بلال ہی مجھے اسپتال لے کر گیا، کسی اور کو میرا خیال نہیں آیا۔ وہاں موقع ملتے ہی میں نے بلال سے کہا
کہ اگر پرنسپل مجھے کالج سے نکال دے تو میرے بلانے پر تم گھر آ جایا کرو گے۔ میری بات سن کر بلال خاموش ہو گیا اور پھر شاید میری طبیعت کے پیش نظر کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا اور پھر میں نے کالج سے ریزائن کر دیا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی تھی لیکن بلال کو نہیں۔ میرے ریزائن کرنے پر میرے خلاف مزید باتیں بنیں۔ لوگ کہہ رہے تھے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ تو بہت مقدس ہوتا ہے، جس کا میڈم شگفتہ نے پاس نہیں رکھا تھا، اور اچھا ہوا وہ یہ کالج چھوڑ گئی۔ یہاں رہتی تو جانے مزید کیا گل کھلاتی۔ بلال نے مجھے گھر چھوڑا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بلال کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ بلال یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ اب وہ پریشان ہو چکا تھا، میں جانتی تھی میرے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، لیکن وہ مجبور تھا، وہ چاہ کر بھی میری خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں میرے بنگلے میں رہو، میں تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ بلال کی ماں نہیں تھی، اس کے باپ نے ہی اسے پالا تھا، وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا، وہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے یہ سب شیئر کیا تو اس کے دوست نے اسے جانے کیا مشورہ دیا۔ اگلے دن بلال کا برتھ ڈے تھا، اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور یہ کہا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ میں نے بلال کے ڈھیر سارے گفٹس لیے اور شام میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ بلال کا باپ باہر گیا ہوا تھا، بلال نے ایک میز پر کیک سجا رکھا تھا اور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بلال کو برتھ ڈے وش کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سارے گفٹس بلال کو دیے اور جیسے ہی بلال نے کیک کاٹ کر میرے منہ میں ڈالا تو میں نے اس کو ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ بلال میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، آج میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میری بات سنتے ہی آس پاس کے چھپے بلال کے سارے دوست باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ میری ویڈیو کب کی بنا چکے تھے۔ اب وہ کہے لگا کر میرا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آنٹی کا بچے پر دل آ گیا۔ بلال خاموش تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ کسی نے سنا ہی نہیں۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور تبھی بلال کا ابو گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا اور میں مزید باتیں نہیں سن سکتی تھی، اس لیے غش کھا کر گر گئی۔ اور پھر بلال کے باپ نے جو کہانی بتائی اسے سن کر بلال پتھر کا ہو گیا تھا۔ دراصل بلال کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال بعد بلال ہوا تو ساس نے اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر کے کان بھر کر مجھے گھر سے نکال دیا اور بچہ بھی چھین لیا۔ میں تب سے اکیلی تھی اور میں نے زندگی کے یہ سال کیسے اکیلے گزارے تھے یہ صرف میں جانتی تھی۔ اس لیے جب بلال میرے سامنے آیا تو میں اسے پہچان گئی، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی تحقیق کی تو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ سالوں بعد اپنے بیٹے کو پا کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی، اس لیے میں بلال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ بلال کو بچپن سے یہی بتایا گیا تھا اس کی ماں مر گئی ہے۔ بلال کے ابو نے مجھے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن میں اسے نہیں ملی، اور آج اتنے سال بعد میں ان کے سامنے تھی۔ بلال پہلے خاموش رہا اور پھر خوب رویا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے میرے گلے لگ کر مجھ سے معافی مانگی۔ اسے بھی ہمیشہ سے ہی مجھ میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ کشش ممتا کی تھی۔ مجھے اپنا بیٹا مل گیا تھا، اتنا ہی بہت تھا۔ میں اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ جن جن لوگوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی وہ سب اب سر جھکائے کھڑے تھے، سب شرمندہ تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔